ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسکو سے. ارشد شریف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ارشد صاحب آپ کی ٹوپی بڑی مجھے پسند آ رہی ہے, لگتا ہے کہ آپ نے نیشنلٹی تو نہیں لے لی, ارشد ماسکو اپنا نام آپ نے شاید رکھ لیا. لیکن ارشد صاحب یہ ایک گفتگو تو رہے گی کہ ان حالات میں یہ دورہ کرنا, جب حالات اتنے کشیدہ ہیں یورپ, امریکہ اور روس کے درمیان, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف کیا سینس ہے پاکستان کا, جو انٹوراج کیا ہے کہ کیا یہ دورہ کیا وہ مشکل میں تھے کہ اس کو کینسل کرنا, یا یہ کلیئرٹی تھی کہ اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن کاشف, آپ فورن آفس بطور رپورٹر کافی عرصہ کور کرتے رہے, اور اس طرح کے جو دورے ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کافی پہلے سے چل رہی ہوتی ہے. اور آج صبح بھی اس حوالے سے مشاورت ہوئی وزیر اعظم کی, اور فواد چودھری منسٹر فار انفارمیشن نے بتایا, اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی اب یہ دورہ تو ہر صورت میں آگے چلنا ہی چلنا ہے. اور جس دورے میں جتنی چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں, جو بیک گراؤنڈ میں کام ہوا ہے, جو ہماری آفیشلز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, یہ دورہ وزیر اعظم عمران خان کا رشیا کے ساتھ پاکستان کے لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بنیاد رکھنے کے لیے, اور اس میں مختلف جو فیلڈز ہیں, چاہے وہ ٹریڈ کی ہو, چاہے وہ انرجی کی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی اور ڈیفنس کی ہو, چاہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ہو, اس کے لیے باقاعدہ کام کیا گیا اور اسپیسیفک ٹائم لائن رکھی گئی ہیں. کچھ کام امیڈیٹلی ہونے ہیں, جیسے پاکستان چین گیس پائپ لائن, اس کے معاہدے پہ دستخط کے حوالے سے, اور باقی کچھ 6 ماہ میں, کچھ 12 ماہ میں, اور کچھ 2024 تک. تو اتنا زیادہ کام بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے. یقیناً اس کو یورپین یونین میں اس کے تھرسڈے کو باقاعدہ سمٹ بھی بلا لی گئی ہے یورپین یونین کی, وہ اسی مسئلے کو دیکھیں گے. اور آج جو ویژولز آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, جو آئے ہیں صدر پیوٹن جس طرح سے, جس گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا, باقاعدہ ہینڈ شیک ہوا. اور کل تک ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ جی صدر پیوٹن تو کسی سے ہینڈ شیک بھی نہیں کرتے, بڑے ڈسٹینس سے ہم ملاقات کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے مختلف ہیڈز آف گورنمنٹس اور ہیڈز آف اسٹیٹس جب رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے آئے تو کافی ڈسٹینس ہوتا تھا ان میں. جو میسیجنگ اس سے ہوئی ہے, جو سمبلزم اس سے, میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں ارشد صاحب. یہ جو آپ میسیجنگ اور سمبلزم کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایسے کسی بھی یہ دورہ اکنامک معاشی سے زیادہ ڈیفنس ریلیٹڈ بھی ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ بہت زیادہ رہتا ہے ہمیشہ سے. کیا ان کی انپٹ شامل ہے کہ یہ دورہ کنٹینیو کرنا چاہیے؟ ادھر سے کیا انپٹ آئی تھی کہ کینسل کریں, کنٹینیو کریں, ادھر سے کیا سینس تھا آپ کا؟ جی کاشف, میں نے یہ ساری چیزیں چیک کی ہیں, اور آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. جو ڈیٹیلز ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور جو پاکستان میں میٹنگ ہوئی, اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف بھی یہاں پہ موجود ہیں, اس ڈیلیگیشن کا باقاعدہ طور پہ حصہ ہیں. اور جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں فلی آن بورڈ ہے, اور اس کو ہماری جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی اسے اسٹریٹجک امپورٹنس کا دورہ قرار دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ کافی ساری ہے. ایک تو جو S-400 میزائل سسٹم رشیا انڈیا کو دے رہا ہے, اس حوالے سے بھی اپنے کنسرنز ریز کریں گے. سیکیورٹی کنسرن, بیلنس آف پاور ساؤتھ ایشیا میں, اس حوالے سے بات چیت ہوگی. اور پاکستان کی ڈیمانڈ کیا ہے رشیا سے, جو اس لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, وہ بنیاد یہ ہے کہ ہمیں پیرٹی کے ساتھ ڈیل کیا جائے. کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی سے آپ تعلقات ختم کریں, لیکن جس طرح امریکہ ہمیں ایف پیک کے پرزم سے دیکھتا ہے, یا ریجنل پرزم سے دیکھنا شروع کر دیا گزشتہ کچھ عرصے میں, ہمیں نتھی کر دیا گیا یا افغانستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے, اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھا جائے کہ ہندوستان اور پاکستان کیا ہوگا. لیکن اصل سوال ارشد اس وقت آپ آئی ایم شور جو یہاں پہ پاکستان میں اٹھایا جا رہا ہے, جو کہ ادھر آپ کو موقع ملا ہوگا وزراء سے بات کرنے کا, شاید وزیر اعظم سے موقع ملا ہو, کہ ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ ناراضگی ایک ہوگی امریکہ اور یورپ کے ساتھ. کیا ہمارا ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ وہاں کا رد عمل کس قسم کا ہوگا؟ اچھا کاشف, وہاں کا جو رد عمل ہے میرا خیال ہم نے کافی اس پہ بات چیت بھی کی, اور جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ بڑا واضح بتاتی ہے کہ پاکستان ایک بیلنس اپروچ لے کے چلے گا. لیکن جو ٹولز امریکہ اور یورپین یونین پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اکنامک سینکشنز کے حوالے سے پیٹف کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے, اسی طرح اکنامک سینکشن, فائنینشیل سینکشن, ٹیکنالوجیکل سیکٹر میں سینکشنز کی روس کے اوپر بھی بات کریں, تو یہاں پہ آپ کو باقاعدہ طور پہ نظر آتا ہے کہ ہم بھی انہی پالیسیز کا امریکہ اور یورپ کی شکار ہے, جس کا شکار رشیا. لیکن رشیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رشیا ایک بگ پاور ہے, ایک بگ اکانومی. آپ خود میرے خیال ماسکو 2019 میں آئے تھے, آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ. اور رشیا بذات خود سیکنڈ لارجسٹ آئل ایکسپورٹر ہے دنیا میں, اور اس کی رشیا کی جو ایکسپورٹ ہے, آلموسٹ جو اکانومی ہے 40% ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے.
جس میں سے 27% یورپین ممالک کو جاتی ہے، 13-14% چائنا کو جاتی ہے. اگر وہ سینکشن لگاتے ہیں، ٹریڈ سینکشن لگاتے ہیں، تو انیویٹیبلی وہ ایشین بلاک میں رشیا کو پش کریں گے. چائنا کے ساتھ ٹریڈ ان کا زیادہ بڑھے گا. اور چائنیز گورنمنٹ کی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ ہمیں پوری ایک تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ، آپ نے جو ذکر بھی کیا جمہوری ممالک کا، امریکہ نے عراق میں جمہوریت پھیلانے کے لیے ایک ڈکٹیٹر صدام حسین کو ڈسپلیس کیا. آج عراق کا حال کیا ہے؟ لیبیا میں ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کے وہاں جمہوریت پھیلانے کی کوشش کی. امریکہ کی ڈیموکریسی کے تو کوئی اتنی اچھی وہ نہیں ہے. وہ جس جگہوں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، جو منارکیز کے ساتھ وہ ڈیلز کرتے ہیں اپنی، وہ بھی سب جانتے ہیں. جہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس سے بھی ڈیل کرتے ہیں. منارکیز ہوں گے ان سے بھی ڈیل کرتے ہیں. لیکن جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، پھر وہاں پر جمہوریتوں کو بحال کرنے کے لارجر کینوس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ فورن پالیسی ہوتی ہے. ایک سے بے ساتھ رہی گا. اجاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلا سوال، یہ ایک بڑا ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے پاکستان میں، دورہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یو بینگ فارمر فورن سیکرٹری، آپ نے ظاہر ہے اس چیز کو بڑے قریب سے پچھلے 3-4 دہائیوں میں دیکھا ہے. آپ کے خیال میں یہ دورہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے، کیونکہ بہت پہلے سے یہ طے شدہ تھا. البتہ اگر اس کو نہ کیا جاتا تو بہت زیادہ چیمگوئیاں ہوتی. یہی جو لوگ آج کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ اس وقت آپ کو ڈبلی کرٹیسائز کر رہے ہوتے کہ آپ نے امریکہ کے یا کسی اور کے دباؤ میں آ کے یہ دورہ ختم کیا. دیکھیں، پاکستان نے ایک اپنی اسٹریٹجک ویژن بنائی ہے کہ وہ تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ بشمول امریکہ، چین اور روس کے ساتھ تعلقات رکھے گا، اور وہ دو طرفہ بنیادوں پر رکھے گا اور اپنے قومی مفاد میں رکھے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی سمت ہے، اور اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ باقی بھی عزت کریں گے. سر عزت تو نہیں کرتے نا سر. مسئلہ یہ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جو پریشر ڈلتا ہے امریکہ کی جانب سے، یورپ کی جانب سے، آلریڈی میں کچھ پریوی ہوں کچھ میٹنگز کا، کچھ کانورسیشنز کا، جس میں جب کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا پریزیڈنٹ فون نہیں کرتا، یا افغانستان کی اس طرح کی صورتحال ہے، ہم سے انگیج نہیں کرتے، انہوں نے کہا جی اور آپ پرو انڈیا اس حد تک ہو گئے ہیں. ان کا جواب آتا ہے جی آپ بھی تو چائنا کے ساتھ تعلقات آپ کے ہیں، آپ کو پتا ہے ہماری ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ کیا ہے. ایک نقطہ آپ نے بڑا اچھا اٹھایا، یہ کہ اگر نہ جاتے تو کہتے جی ڈر گئے ہم. مجھے یاد ہے جب یمن میں فورسز بھیجنے کا تھا تو ہم تو کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، کسی ایک ملک کے ساتھ نتھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو آپ کو ملے گا کیا اس سے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ روس جو کہ آلریڈی انڈیا کے ساتھ اتنی اچھی ریلیشن شپ دہائیوں کی ہے اس کی، کیا وہ ہندوستان کو نگلیکٹ کر کے چودھری صاحب کیا وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ملاقات ان کو تو سوٹ کرتی ہے، ہمارے لیے نہ فائدے کی تھی، نہ ایک ہومیوپیتھک ہو جائے گی، لیکن اس کا نقصان ہمیں لانگ ٹرم میں ہوگا جب یورپینز اور امریکنز اگر ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں؟ یورپینز اور امریکن ہمارے خلاف کاروائی نہیں کریں گے. دیکھیں، لکھی تھی لیوریج پیراڈاکس، امریکی ہے. وہ کہتا تھا کہ امریکہ کا لیوریج اسی حد تک چلتا ہے جس حد تک وہ جو ریسیپین کنٹری ہے وہ لیتا ہے. ہم اگر دباؤ لیں گے تو دباؤ اگلے ضرور ڈالیں گے. دیکھیں، پاکستان کو اگر اپنے مقاصد سے اپنا ذہن میں ہو ہمارے کلیئر کہ اس وقت پاکستان نے سب کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، زیرو سم نہیں ہونا چاہیے. اگر امریکہ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، میں نے یہ کہیں اور بھی مثال دی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا اتنا قریبی اتحادی ہے، لیکن وہ چین کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رکھتا ہے. ہندوستان امریکہ کا حلیف ہے لیکن روس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. چین خود امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں کہ اس نے 2020 میں اور 2021 میں $100 بلین کی تجارت بڑھا دی کشیدگی کے باوجود. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زیرو سم نہیں ہے. روس بھی یہ توقع نہیں کرے گا کہ وہ آپ اس کو کہیں کہ جی ہندوستان کے ساتھ آپ تعلقات نہ کریں، اور نہ ہی ہندوستان کو ویٹو ہے روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے مہینے ان کے وزیر خارجہ صاحب آئے تھے تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں کہ آپ پاکستان یہاں سے نہ جائیں، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا تھا. لمیٹنگ فیکٹر ضرور ہوگا، ویٹو بالکل نہیں ہوگا. روس اس وقت چاہتا ہے کہ آپ کو یورپین اور امریکن رد عمل بھی نظر نہیں آ رہا کہ سم سارٹ آف ریاکشن؟ مجھے بالکل نہیں نظر آ رہا. مجھے جو رد عمل نظر آ رہا ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اور سر ہمارے لوگ ذرا امریکہ سے زیادہ خوش رہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے. ہم ذرا تھوڑا سمجھا کریں نا، ساری خوشی زیادہ امریکہ دے نال ہے نا. امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں. کلونیل ہینگ اپ ابھی تک گیا نہیں ہے نا. یہ ارشد بھائی نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں وہ کلونیل ہینگ اپ، وہ کہہ رہے ہیں اس کو کلونیل ہینگ اوور سب کہا جاتا ہے بڑے عرصے سے، کہ ایک ہینگ اوور ہے کہ ہم کیونکہ گوروں کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں، انہوں نے ہم پہ حکومتیں کی ہے، تو ہمارا کلونیل ہینگ اوور ختم نہیں ہوا. از دیٹ کریکٹ اجاز چودھری صاحب؟ دیکھیے کسی حد تک، دیکھیے ہمارا کلچرلی بیکاز آف دی سوری اردو میں یہ کہتا ہوں انگریزی زبان کی وجہ سے اور
وہاں پہ تعلیم کی وجہ سے جو بھی ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن حالات میں پاکستان پیدا ہوا تھا اس وقت ہمیں سیکیورٹی چاہیے تھی اور امریکہ سے وہ ہمیں ملی تھی. زراعت کے شعبے میں بھی تو کام بہت ہوا تھا. آج وہ ایک ایسٹ ہے, اس کو اپنے گلے کا توق نہیں بنائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گلے کا پٹا بھی نہ بنائیں اس تعلقات کو. یہ بالکل صحیح ہے ہماری جو ابھی اس وقت ہم نے جو اپروچ لی ہوئی ہے کہ تمام ملکوں کے ساتھ باہمی احترام اور باہمی مفاد کے اوپر تعلقات رکھے جائیں گے.